السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جیسے کہ لاسٹ کی ویڈیوز میں ہم نے بات کری سورہ مزمل پہ اور صبر پر، کافی آپ لوگوں نے رسپانس اچھا دیا، اپریشیٹ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، فالو کیا چیزوں کو۔ تو اب کی جو ویڈیو جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ رحمان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹاپک پر ہے کہ ہم لا حاصل چیز کو جو ہے ایک لا حاصل چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ہم تقریباً سارا جو ہے ہمارا مائنڈ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، ہماری شکوے اللہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آپ لوگ جانتے ہو زندگی تب بہت مشکل ہو جاتی ہے جب تم ہر چیز میں ہی سوال اٹھانے لگ جاتے ہو، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ یاد رکھو کہ کچھ چیزوں کو جتنا بھی موڑ توڑ کے ٹھیک کر لو، لیکن وہ کبھی بھی ہماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہمارے لیے کبھی بہتر ہی نہیں ہوتی، اور ہم ان کی ضد لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا، صرف یہی تو ہماری خواہش ہے، جبکہ وہی خواہش ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بری ہوتی ہے، بہتر جو ہے ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ مصلحت ہمیں نہیں پتہ، اور رب جانتے، اس لیے وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اور یہ چیز ہم کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں، الٹا رب سے ہی شکوے کرتے چلے جاتے ہیں، بجائے اس چیز میں خیر ڈھونڈنے یا رب سے اچھا گمان رکھیں۔ اللہ نے تبھی سورہ رحمان میں اپنی ہی نعمتیں گنوائی، ٹھیک ہے؟ سورہ رحمان میں آپ کو پل پل جو ہے نعمتیں گنوائی ہیں اللہ پاک نے اپنی، تاکہ انسان غور کرے اور شکر ادا کرے۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت میں فرمایا گیا الرحمن، خدا جو نہایت مہربان ہے۔ ایک باندھ لو، ٹھیک ہے؟ ایک بات پلو سے آپ لوگ اپنے باندھ لو، ٹھیک ہے؟ کہ وہ رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بات جو ہے آپ لوگ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ برا نہیں ہو رہا، وہ اس میں بھی کوئی اچھائی چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ لوگ اپنے پلو سے باندھ لیں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس ذات کی رحمت پہ تم نے کبھی بھی شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس رب کے رحم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کی شاید ہماری سوچ اس تک جا ہی نہیں سکتی، اس بات تک۔ اس ذات کی رحمت کا اندازہ ہم نے کبھی لگایا ہی نہیں۔ روز کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس ذات نے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ رب تو کہتا ہے کہ واپس لوٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں اللہ تو معاف ہی نہیں کرے گا، کس منہ سے معافی مانگوں، مجھے تو شرم اور نماز جو ہے نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سامنے میں نے سورہ رحمان کا ترجمہ لگایا ہوا ہے، تو آپ سورہ رحمان لگائی ہوئی ہے، تو تاکہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو پہ کانسنٹریٹ بھی کر سکیں تھوڑا سا، اور اگر وائس آ رہی ہو، ویسے میری زیادہ وہ ہے کہ میری وائس زیادہ آئے، سورہ رحمان انشاءاللہ جو ہے وہ آ رہی ہوگی، اس کی وائس بھی ڈوئل وائس، لیکن فوکس آپ کا میری بات جو ہے وہ اس پر سمجھ جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کس منہ سے معافی مانگوں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ تم معافی بھی مانگ نہ سکو، صحیح ہے؟ یہ موقع بھی ہمیں نہ ملے، تو جو لوگ معافی مانگتے ہیں نا، یہ بھی خدا کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم معافی بھی مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وسوسے، اور کیونکہ رب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ زیادہ گناہ کر دیے تو آپ واپس نہ آنا میرے پاس، کیونکہ وہ انسان نہیں، وہ رب ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ رب تو اتنا رحیم ہے، رحیم ذات ہے، سمندر کے جتنے بھی گناہ ہوں تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو مت ڈرو، واپس میرے پاس لوٹا، خدا یہ کہہ رہا ہے۔ اس ذات سے گمان اچھا رکھنا ہے، وہ رب تمہیں ویسے ہی ملے گا جیسا تم اس سے گمان رکھو گے۔ اچھا گمان مطلب اس ذات کے بارے میں اچھا محسوس کرنا، اچھا خیال کرنا، یہ اچھا سوچنا اس رب کے لیے، یہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آگے سورت کی آیت نمبر 5 میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے نا کہ یار صبح کے بعد دن لازمی ہونا ہے، دن کے بعد شام ہونی ہے، اور شام کے بعد جو ہے وہ رات لازمی ہونی ہے، اس چیز پہ ہمیں جتنا زیادہ مطلب یقین ہے نا، اس بات کا تو یقین ہے ہی ہے کہ ہونی ہے، تو وہ ہوتی ہی ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے، کیونکہ ہماری پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ اب رات کے بعد ایک دم سے شام الٹا سسٹم چلنا شروع ہو جائے، ہمیں اس بات پہ ہے ہی نہیں نا یقین، کیونکہ سب کو پتہ ہے رات کے بعد صبح آنی ہے، اس بات پہ ہمارا پورا یقین ہے، دماغ جو ہے اس بات پہ سیٹل ہے کہ یار یہ ہونا ہے، تو وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 5 میں خدا نے یہ فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے مقرر حساب سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے تم نے کہ کس طرح سورج اور چاند اپنے وقت پہ آتے ہیں؟
یہ بہت جو ہے سوچنے والی باتیں ہیں کہ اس کے بعد ایسا کیوں ہے. اللہ کی بہت ساری مصلحتیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جو کہ اللہ پاک سورہ رحمان میں جو ہے وہ گنوا رہا ہے. ٹھیک ہے. سورج اور چاند کا آنا اور پھر اپنے مقرر وقت پہ چلے جانا ہی خوبصورت لگتا ہے. دیکھو اگر سارے دن سورج رہے اور ہر طرف روشنی ہی ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا. اسی طرح اگر سارا وقت اندھیرا رہے، صبح ہی نہ ہو تو بھی کتنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں ہر چیز اپنے وقت پہ ہی خوبصورت اور پیاری لگتی ہے. جیسے فجر کی نماز تم ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سورج کا آنا، چاند کا آنا، دن کا چلے جانا، پھر رات کا آنا، یہ سب اپنے وقت پہ ہی بہترین لگتا ہے. اسی طرح اگر تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہو رہا. اس دیری میں بھی بہتری ہے، اس میں بھی نہ کوئی مقصد یا تمہارا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے. وہ رب بہترین وقت پہ تمہاری دعاؤں پہ کن فرمائے گا. تمہارا کام بس اس رب پہ یقین رکھنا ہے اور شکر ادا کرتے رہنا ہے. صرف اتنی سی بات ہے. اور ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزوں کو سمجھتے نہیں. تو قرآن پاک میں کہتی ہوں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کے ترجمے تک جائیں، بہت ہی بڑی نعمت ہے. آگے تمہارا رب اس سورت کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرما رہا ہے، سورہ رحمان کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. غور کرو وہ رب کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دریا کا ایک حصہ جو نمکین ہے اور ایک حصہ میٹھا ہے، یہ دونوں آپس میں مل تو رہے ہیں لیکن ان دونوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا. ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس ذات کے کن کا منتظر ہے. وہ رب جیسے ہی کن فرمائے گا دونوں دریاؤں کا پانی آپس میں مکس ہو جائے گا. اب ایک لمحے کے لیے سب وسوسوں کو دماغ سے نکال دو اور پھر خود سے پوچھو کہ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے معجزے نہیں کر سکتا؟ کیوں اتنے نا امید ہو آخر؟ ابھی بھی تمہارے دل میں اپنی دعاؤں کے یاد رد ہونے اور خوف ہونے کا ڈر ہے کہ خوف ہے آپ کو اس بات کا کہ یار یہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوں گی. اب تمہارا رب پوچھ رہا ہے تم سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بار بار سورہ رحمان میں اللہ پاک یہی فرما رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایک ایک نعمت کو گنوا رہا ہے تاکہ تم جو ہے نا امید نہ ہو. جب خدا دو دریا چلا سکتا ہے ایسے جن کا پانی آپس میں مکس نہیں ہو سکتا، تو تم کس گمان میں ہو کہ خدا تمہاری سن نہیں رہا. وہ رب تمہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جانتے نہیں کہ میرا ایک کن دو جہانوں کو بنا بھی سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے. بے شک ایک پل لگ سکتا ہے اور یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تبھی وہ رب پوچھ رہا ہے کہ کون سے یہ نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے. کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر طرف ہی تو اس ذات کی رحمت ہے، معجزے ہیں، کرشمے ہیں. ابھی بھی تم کہو گے کہ وہ سنتا نہیں ہے، یہ دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہو رہا ہے. خیریت ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں اس رب کے بس میں ہیں. ٹھیک ہے. میں بھی تم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ اب ناممکن ہے، یہ اب دعا مانگنے کا فائدہ نہیں کیونکہ قبول ہو ہی نہیں سکتی. تمہاری اس خیال کا جواب سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 میں دیا گیا ہے. یَسْأَلُهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْن. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی آسمان و زمین میں مخلوق ہیں، جو بھی ہیں، سب اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. وہ ہر روز بلکہ ہر آن کے شان میں ہیں. ٹھیک ہے. ایک نئی شان میں. صحیح ہے. وہ رب فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان وہ سب رب کے محتاج ہیں. بالکل صبح سے رات ایک خدا کی کن پر ہی ایک سب صبح سے رات ہو رہی ہے، رات سے صبح ہو رہی ہے، دن ڈھل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. وہ رب ہر روز ایک نئی شان میں ہے، یعنی وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. پھر تم نے کیوں اپنی دعاؤں کو محدود کر لیا ہے. میں کہتی ہوں جب بھی آپ دعا کریں تو بہت زیادہ مانگیں اور ان ایکسپیکٹڈ مانگیں. یہ نہیں کہ صرف بس یہی چاہیے. نو، صرف یہ نہیں چاہیے، سب کچھ چاہیے. اس طرح سے مانگیں گے تو بہت بہت اچھا لگے گا کہ یار
آپ یہ نہیں دیکھو کہ آپ کی دعا کیا ہے، آپ کا وقت کمزور ہے، لیکن یہ یاد رکھیں وقت کمزور ہے لیکن آپ کا خدا کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس ذات کی طاقتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، ٹھیک ہے۔ قادر ہے تم اس ذات کے فیصلے کا صبر شکر سے انتظار تو کرو، کیا پتہ اس کی رضا تمہاری رضا میں ہی ہو۔ کچھ چیزوں کا وقت پر ملنا ہی اچھا ہوتا ہے، اگر وہ وقت سے پہلے مل جائیں یا وقت کے بعد ملیں تو ان کی قدر نہیں رہتی، اس طرح کا ہی ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تم اس ذات کے فیصلے کا صبر شکر سے انتظار تو کرو، کیا پتہ اس ذات کی رضا تمہاری رضا میں ہی ہو۔ ہر چیز کو وقت دینا سیکھو، مانگنے کے بعد اس ذات کے فیصلے کا صبر و شکر سے انتظار کرنا آنا چاہیے۔ اس رب سے ہی شکوے کرتے رہتے ہو، تمہیں بھی تو ہنر آنا چاہیے یقین کرنے کا، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے بالکل بھی، صبر کرنے کا، شکر کرنے کا، انتظار کرنے کا۔ تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دینے کا وقت تو طے ہے، طے اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر تم وہ کرو جو تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ وہ رب اپنی ڈیوٹی بڑے ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ تو بے شک آپ کو سورہ رحمان سے کافی کچھ سیکھنے کو جو ہے وہ ملا ہوگا آج، اور کچھ آیتوں کے جو ہے وہ ترجمے بھی میں نے آپ لوگوں کو اس میں ریئلائز کرا۔ اگر آپ پوری سورہ رحمان پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم واقعی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ آپ لوگوں کے دل میں اور دماغ میں بہت سکون آئے گا یہ ویڈیو دیکھ کر۔ ہینڈس فری لگا کے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، میری ریکویسٹ ہے سب سے، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے گا اور فالو کرے گا میرا انسٹاگرام پیج۔ تھینکس فار واچنگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔